السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عالم کے بول میں اب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب، فتح مکہ جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، ایسی فتح کہ اس پر یقیناً فرشتے بھی، تمام انسانیت بھی، سبھی خوش ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا دن فتح مکہ کے عنوان سے اسلام کی عظیم ترین فتح کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں سمجھتا ہوں شاید ہم 2% 3% بھی اس کا حق ادا نہ کر سکیں۔ اگر میں تمام دوستوں سے، علماء کرام سے یہ گزارش کروں کہ وہ جو کی پوائنٹس ہیں وہ اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو اس سے کم از کم لوگوں کے ذہن میں قصوں کی جگہ وہ کی پوائنٹس زندہ ہو جائیں، کیونکہ موضوع ہی ایسا موضوع ہے۔ دیکھیں، صلح حدیبیہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور تاریخ ساز معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کی مخالفت اس موقع پر آ کر مشرکین مکہ نے کی۔ ایک طرف نبی کریم، ان کے اہل البیت، ان کے اصحاب، اور دوسری طرف مشرکین مکہ۔ اس صورتحال میں اس مخالفت کی وجہ سے اب نبی کریم اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر بنا کر لے کر چل پڑے مکہ کی فتح کے لیے۔ اس موقع پر اب مشرکین مکہ، چونکہ اس وقت ان کی سربراہی ابو سفیان کر رہے تھے اور یعنی وڈیرے وہ تھے اس پورے اس کے، تو اس لیے ان کو زیادہ پریشانی تھی، تو لہٰذا وہ حضرت علی کے دروازے پر آتے ہیں، خود حضرت فاطمہ کے گھر آتے ہیں اور حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو فتح مکہ کے لیے رسول کریم نے لشکر بنایا ہے اس کا رستہ روکیں۔ یہ سب کہتے ہیں رسول اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہو سکتی۔ سبحان۔ حضرت عباس پھر اس سے کہتے ہیں تم پھر مسلمان ہو جاؤ، کہتے ہیں میں ہونے کو تیار ہوں۔ نتیجتاً لے کے آتے ہیں رسول کریم کی خدمت میں، رسول کریم سے سفارش کرتے ہیں، جب سفارش کرتے ہیں تو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو لشکر داخل ہو رہا ہے مکہ کے اندر، تو ابو سفیان جو اس وقت اب ان کے کفار کے مشرکین کے سربراہ ہیں، وہ بھی نظارہ گر ہیں، نظارہ کر رہے ہیں۔ یہ مبارک پوری صاحب ہیں، رحیق المختوم انہوں نے لکھی ہے اور بڑی معروف ہوئی ہے، فارسی، عربی، انگریزی، اردو، وہ نکال کر پڑھیں، خود وہ سلفی ہیں ہمارے یونس صدیقی صاحب کے، تو لیکن بہت خوبصورت لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے لیے لشکر اندر داخل ہو رہا تھا مکہ کی طرف، حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان دونوں کھڑے تھے، تو لشکر جب داخل ہونے لگا تو لشکر کی ہیبت، لشکر کی عظمت اور ان کی جو ان کا دبدبہ تھا، اس نے سب کو ایسا مرعوب کر دیا تھا کہ یہ وہی لوگ تھے جو پابرہنہ تھے، جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، جن کے پاس پینے کو نہیں تھا، جن کے پاس لڑنے کو نہیں تھا۔ آج اللہ کی طاقت سے اتنا بڑا لشکر بن کر فتح مکہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اور وہ تمام سرداران قریش جو شرک کرتے تھے اور جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ اپنی پیشانی ان کے سامنے جھکانے پر مجبور ہیں۔ ایک ایسی کیفیت انہوں نے مشاہدہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس یا ابن حضرت عباس، تو ان سے انہوں نے کہا کہ محمد کتنا بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ یہ مبارک پوری لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ محمد کتنا بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ جواب میں حضرت عباس نے کہا کہ تم اب بھی انہیں بادشاہ کہتے ہو؟ وہ بادشاہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ توحید کا پرچم لے کر اٹھے ہیں، یہ رسالت کا اعجاز ہے۔ تو جواباً انہوں نے کہا کہ اب تو سب کو کہنا پڑے گا کہ وہ نبی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے لیے داخل ہوئے۔ اب جب داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد ایک تو جیسے ابھی فضا نے کہا کہ آپ نے عفو عمومی، عام معافی کا اعلان کر دیا، جس نے جو کچھ بھی کیا معاف ہے، اندر آ جائے۔ لیکن لوگوں کے اندر خوف تھا، چونکہ انہوں نے جتنا ظلم کیا تھا وہ کوئی کم ظلم تو نہیں تھا، اس لیے کچھ لوگ یمن کی طرف بھاگ گئے، کچھ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے، کچھ لوگ عراق کی طرف بھاگ گئے۔ وہی مشرکین قریش تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ بھئی اگر یہ فتح ہو جائے مکہ تو اس کے بعد ہماری خیر نہیں ہے۔ لیکن رسول کریم کی کرامت، رسول کریم کی رحمت، رسول کریم کا رحمت للعالمین ہونا، اس کا مظاہرہ آپ کو فتح مکہ کے موقع پر ہوتا ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو کہا کہ ایک تو عام معافی سب کو، اور دوسرا 3 چیزیں بیان کی ہیں اور وہ بڑی عجیب ہیں۔ 3 چیزیں کہا کہ جس نے کلمہ پڑھا
उसकी जान माल सब कुछ महफूज है। सुभान एक दूसरा का जो भी मक्का में काबतुल्लाह में दाखिल हुआ, हरम काबा में, उसकी जान माल और नामूस और हर चीज महफूज है, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तीसरा कहा जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसको भी पनाह मिल जाएगी, उसको भी कुछ नहीं कहा जाएगा। गोया रसूल करीम ने कैटेगरीज बना दी कि कौन काबे में जाता है, कौन कलिमा पढ़ता है, कौन अबू सुफियान के घर जाता है। दो देख लें तारीखी एतबार से। फिर जब मक्का फतह होने लगता है, आप अपने लश्कर के साथ काबतुल्लाह में दाखिल होते हैं, तो जहाँ पर जाओ ना वहाँ पर अली का तज़किरा तो फिर मिलता है बेशक। यानी अब यहाँ पर फतह मक्का के मौके पर काबतुल्लाह के अंदर बुतों को तोड़ने का जो सिलसिला शुरू होता है, तो उसमें जो ऊंचे बुत हैं उनको तोड़ने के लिए सीढ़ी और ऊंचाई चाहिए। तो रसूल करीम क्या करते हैं, अली को अपने कंधों पर उठाते हैं। अली फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह आपके कंधे पर मोहर नबूवत है। फरमाते हैं मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। अल्लाह अल्लाह। कंधे पर चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद उन बड़े बड़े बुतों को अली अलैहिस्सलाम तोड़ते हैं और उसके बाद काबा को बुतों की नजासतों से पाक कर देते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत मुख्तसर मैंने अर्ज किया है, लेकिन इस मुख्तसर से समंदर के अंदर इतने मोती हैं कि जिस पहलू पर आप जाएं आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, जिस तरह बड़ी खूबसूरती से फतह मक्का का जिक्र किया अल्लामा साहब ने, हम उससे पहले भी उसके बाद भी देखते हैं कि इस तरह के मनाजिर नहीं किसी फतह करने वाले ने दिखाए हों कि जंग अजीम आप देख लें, आज भी कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, करोड़ों लोग मर गए और जो कोई फतह करता था वो तो नस्लें ख़त्म कर देता था। तो यहाँ से तो तय हो गया कि ये है इस्लाम, ये है सलामती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन यकीनी तौर पर मुसलमानों के लिए एक बहुत अजीम, बड़ी खुशी का, मुसर्रत का और रोज़े की हालत में इंतहाई फ़रहत का दिन है। अल्लाह। और ये जो फ़तह है ये ज़मीन की फ़तह नहीं, ये दिलों की फ़तह है। सुभान अल्लाह। वाह। ये इस फ़तह में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाका फ़तह नहीं किया, मार्केटें और ज़मीन प्लाट फ़तह नहीं किए, क़ुलूब फ़तह किए, इंसान फ़तह किए। सुभान अल्लाह। इसमें दरअसल में हर साल बहुत सारी बातें की जाती हैं, टॉक शो में होती हैं, किताबों में हैं। बात यह है कि इससे हमें सबक क्या मिलता है, समझने और सोचने वाली बात यह है कि हमें कैसे फ़ायदा मिलेगा फ़तह मक्का के आज 1400 साल बाद। मैं इस मौजू पर आना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उसकी तफसीलात में जाएंगे तो बात ख़त्म हो जाती है और ये सारे फ़ज़ाइल, जितनी बातें हैं, जितने उसके मुतल्लिक रिलेटेड चैप्टर हैं, वो सारे किताबों में महफूज हैं। फ़तह मक्का को समझने के लिए आपको हुदैबिया समझना पड़ेगा। जब तक आप हुदैबिया नहीं समझेंगे, सुलह हुदैबिया को, आपकी समझ में फ़तह मक्का कभी भी नहीं आ सकता। ठीक, ये बड़ी राज की बात है। जी जी। अब सुलह हुदैबिया जो हुई तो उसमें आप ये देखिए कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वो लोग हैं जो बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं। इनसे ज़्यादा बारीक बीनी से मिजाज नबूवत को कोई नहीं समझ सकता। मगर उस सुलह के अंदर बाज़ शिकें ऐसी थीं कि ख़ुद सहाबा इकराम पर भी वो गिरां गुजरी। जैसे एक शिक ये थी कि जी मक्का से अगर कोई भाग कर हमारा बंदा मदीने चला जाएगा तो आप उसे वापस कर देंगे, लेकिन और मदीने वाला कोई आएगा तो आप उसे वापस नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब ये बात समझने की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ दस्तखत फरमा चुके थे, सिग्नेचर हो चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा कर लिया था। अब हुजूर ने उसके बाद एक बात क्या समझाई, फरमाया, इसमें सूरह तौबा के अंदर जाकर 28वीं 29वीं आयत में अल्लाह ने इसका जिक्र भी किया, सूरह फतह में भी जिक्र है कि अल्लाह जल्ल शानुहु इसकी बरकतें तुम्हें बहुत जल्द दिखाने वाला है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना जो कहा ना, ये भी मक्का फतह नहीं हुआ, पहले ये वही उतर चुकी थी, ये आयतें पहले उतर चुकी थी कि अल्लाह आपको बहुत बड़ी फतह देने वाला है। अल्लाह की और उसके रसूल की हिकमतों में हाथ नहीं मारना चाहिए। अब सहाबा कराम को भी यहाँ ये बात समझ नहीं आई। हज़रत अबू जुंदल जंजीरों में जकड़े हुए वहाँ से वापस आते हैं और वापस उनको जब वापस भेज दिया जाता है, एक बंदा भाग कर आता है और फिर उसी अजियत में से दोबारा भेजा जाए। अब ज़ाहरी तौर पर ये शिक किसी की समझ में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू जुंदल मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, तुम्हें वापस जाना होगा। अब वापस जाने की हिकमत सहाबा इकराम को समझ नहीं आई, लेकिन वापस जाने की हिकमत क्या थी कि अबू जुंदल जब गए तो अबू जुंदल ने जाकर वहाँ क्या किया, जिस बंदे को पैरे पे रखा वो एक रात में मुसलमान हुआ। अल्लाह। अब ये दोनों को कैद कर दिया, अबू जुंदुल के साथ दूसरा कैदी भी हो गया। अब जो 2 बंदे दिन को रखे तो वो शाम तक मुसलमान हो गए। अल्लाह। गोया 16 दिनों के अंदर हजरत अबू जुंदल ने 31 बंदे मुसलमान किए। सुभान अल्लाह। अबू जुंदल को रिहा करने पे वो लोग मजबूर हुए। इसी तरह एक सहाबी भाग कर सासा नामी मकाम पर जब पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा,
یہ حکمتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ شریعت کی حکمتوں میں آپ کو ہاتھ نہیں مارنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. آپ کو یوں تو پتہ چلتا ہے وضو ٹوٹتا کیسے, ہوتا کیسے ہے, لیکن یہ الگ الگ طریقے ہیں دونوں کے. لیکن اس میں یہ سمجھ نہیں آتی بندے کو کہ جی اس میں حکمت کیا ہوگی. ہم قبول کرنے کے ذمہ دار ہیں, ہمیں شریعت قبول کرنی ہے, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہماری سمجھ بہت چھوٹی ہے, اللہ بہت بڑے, اللہ کے رسول کی حکمتیں بہت بڑی ہیں. اب اس صحابی کو جب چھوڑا گیا تو حضور نے مدینے سے فرمایا آپ کو واپس جانا پڑے گا. اب وہ تلوار لے کر, انہوں نے کہا میں ادھر سے بھی بھاگا, ادھر بھی آیا. اب وہ تلوار لے کر دریا کے کنارے پہ بیٹھ گئے. اب جو ان کا تجارتی قافلہ آتا گیا اسے روکتے رہے. کچھ دنوں بعد مکہ والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے جی اب تو ہماری تجارت رکنے لگی ہے, یہ جو شک ہے نا کہ مدینے سے جو جائے گا اسے ہم آپ واپس کریں گے, اس کو ہم کینسل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو جائے اس میں وہ پہلی حکمت سمجھ آئی. میں جو سمجھانا چاہتا ہوں قوم کو, شریعت اسلامیہ کی, قرآن کی حکمت کی, سنت رسول کی کوئی بات ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے, اسے ہم ایکسیپٹ کرنے کے, اس پر عمل کرنے کے آپ اور میں پابند ہیں, اس میں ہاتھ مارنے کے پابند نہیں. نمبر 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے آگے جاتے ہیں, مکہ فتح کرتے ہیں, تو دیکھیں معاف کرنے میں یا صلح کرنے میں, عام بندہ معاف کر دے, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے, چھمبے کی بات نہیں ہے. اس وقت بندہ معافی دے کہ جب ایک صحابی یہ اعلان کر رہا ہو کہ الیوم یوم الملحمہ, ملحم لحم سے نکلا ہے, لحم کہتے ہیں گوشت اتارنے کو, بوٹیاں توڑنے کو, بوٹیاں اتارنے کو. اور اس طاقت کے عالم میں کہ جب 10,000 کا لشکر دائیں بائیں چل رہا ہو اور تلواریں جو ہے وہ نیام سے نکل کر چھنک رہی ہوں, ان کی کھنجار کی آواز آ رہی ہو, اور پھر اعلان کیا جا رہا ہو الیوم یوم الملحمہ, ایک دوسرے سے باتیں کی جا رہی ہوں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رک جائے اور روک کر بلال حبشی کو کھڑا کریں اونچی جگہ پہ, فرمایا بلال اعلان کرو لا یوم یوم الملحمہ, الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم کا دن ہے, آج پیار کا دن ہے, آج محبت کا دن ہے, آج تقسیم کا دن ہے, آج عزت کا دن ہے, آج رسپیکٹ کا دن ہے. آپ دوسرے کو معاف اس وقت کریں جب آپ طاقت میں ہیں, جب آپ زور میں ہیں. یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ آپ طاقت کے باوجود بھی دوسرے کو معاف کریں. یہ اخلاق کریمانہ یہ رسول ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل اسی مکہ کے موقع پر سنیے. حضور جب مکہ سے جا رہے تھے نا, شاید میں آخری بات آپ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جا رہے تھے نا تو عثمان بن طلحہ ایک صحابی رسول ہیں, اس کے پاس آئے. یہ وہ خاندان ہے, شیبی خاندان اس کو بولتے ہیں. ان کے پاس ساری زندگی مکہ کی چابیاں رہیں اور آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گی. ابھی ان کے بیٹے چند دن پہلے ان کی اولاد میں سے جن کے پاس ابھی چابی, ہمارے سیالکوٹ میں ہفتہ رہ کر گئے. ٹھیک ہے جی, ہم ان کے میزبان تھے الحمدللہ. تو ان کے پاس جب چابی تھی تو حضور نے فرمایا دیکھو آپ کو علم تو ہو چکا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ یہاں سے مدینہ جا چکے ہیں, اور تمہیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ عنقریب یہاں سے میں اپنے رب کے آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں, میں محمد بھی کسی بھی وقت یہاں سے جا سکتا ہوں. تو آپ مجھے ایک مرتبہ موقع دے دو, میں اندر چلا جاؤں خانہ کعبہ میں اور میں خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھ لوں. تو انہوں نے چابی نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حسرت کو لے کر مدینہ طیبہ چلے گئے. بالآخر وہ وقت آیا کہ حضور آج فاتح بن کر آئے. اگر کوئی اور فاتح یہاں ہوتا نا, یقینی طور پر اسامہ بھائی اس نے نیچے نہیں دیکھنا تھا. مگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے تھے, لیکن آپ کی داڑھی اونٹ کے کوہان سے ٹکرا رہی تھی. آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا, یعنی آج کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو اللہ کو نہ پسند آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک سالار کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے, سپہ سالار تھے ایک بڑی فوج کے, اسلام کی سب سے بڑی فوج کے, لیکن عاجزی کا یہ عالم تھا کہ اونٹ کی کوہان سے آپ کی داڑھی ٹکرا رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے, اللہ اکبر, تو چاروں طرف صحابہ اکرام چونکہ مدینہ سے آئے ہوئے پیدل سفر ہے اور طواف بھی کر رہے ہیں تو تھکے ہوئے ہیں, تو اللہ جل شانہ نے بذریعہ جبرائیل آرڈر دے کر کہا ان صحابہ سے کہیں ذرا آج گردن اٹھا کے چلیں. یہ جو آپ احرام تھوڑا سا کھول کے چلتے ہیں یہ اس موقع کی سنت ہے, گربان ذرا کھول کے چلیں, ذرا ان کو دکھا کے چلیں کہ تم نے نکالا تھا اور رب اس حالت میں بھی داخل کرنا جانتا ہے. تو بعد میں کر رہا تھا حضرت عثمان بن طلحہ کی, تو انہوں نے جب چابی نہیں دی تھی نا, تو آج جب حضور آئے نا تو یہ سامنے کھڑے تھے. حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو. اچھا یہ چابی لائے, اور چابی دیتے وقت ان کے جو مناظر تھے وہ یہ تھے کہ اب چابی محمد مصطفیٰ کے پاس گئی, اب قیامت تک ہمیں چابی نہیں ملے گی, اب ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے. حضور گئے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھے, باہر آئے اور باہر آ کر کہا آج یہ چابی میں اسے دوں گا جو سب سے زیادہ اس کا مستحق ہوگا. سوچئے کسے دی ہوگی. اسی عثمان بن طلحہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے کیا, فرمایا عثمان بن طلحہ اس کا مستحق ہے, یہ چابی میں اسی کو دوں گا اور قیامت تک یہ چابی اسی کے ہاتھ میں رہے گی. اخلاق رسول اسے کہتے ہیں اسامہ بھائی. دوسرا آپ کو محروم کرے آپ اسے عطا کریں, دوسرا آپ کے ساتھ ظلم کرے آپ اسے عنایت کریں, دوسرا آپ کو ٹھکرائے آپ اس کو گلے لگائیں. یہ اخلاق ہیں. اگر ہم اپنے اخلاق ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو فتح مکہ پڑھ لیں,
ہم خود ٹھیک ہونا چاہتے ہیں فتح مکہ پڑھ لیں. ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہتے یہیں سے ہیں بات فتح مکہ پڑھ مفتی لیں. نوید صاحب، فتح مکہ سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود عام معافی کا اعلان کیا گیا. اس ٹائم پہ سزا بھی کسی کو دی جا سکتی تھی، جیسے لوگ کام پہ رہتے پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیونکہ ایسے ایسے ظلم ڈھائے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت فرمانا پڑی، اور بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور جانا. تو پھر عام معافی کا جو اعلان تھا اس سے ہم لوگوں کو کیا سیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہ جو فتح ہے، یہاں جس فتح کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے مراد مکے والے دن نبی علیہ السلام کا شہر مکہ میں داخل ہونا نہیں ہے، اس سے مراد حدیبیہ ہے. یعنی جس دن نبی علیہ السلام نے معاہدہ فرمایا، یہ طے ہو گیا تھا کہ اب مکہ نے فتح ہو کر رہنا ہے، کیونکہ مکہ والے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ برابری کے لیول پہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن آج وہ وقت آن پہنچا تھا کہ جب وہ برابری کا معاہدہ کر رہے تھے. اور مکہ والے یہ مناظر دیکھ چکے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں ہیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا علیہ السلام کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دے رہے. نبی علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر آتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے بال مبارک اس دن اتروائے اور بالوں کو درست کروایا، تو وہ جو بال تھے وہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے میں بانٹے. تو مکہ والوں نے یہ مناظر جب دیکھے تو جا کر مکہ میں کہا، اے مکہ والو، اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم نے ان کے ہاتھ میں بالآخر جانا ہے. تو پھر انہوں نے وجوہات بتائی کہ ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے غلام نبی کا پسینہ، نبی کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے، بتاؤ کب وہ مصطفیٰ کا خون گرنے دیں گے. تو اس لیے اس پر درجنوں مفسرین نے لکھا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے مراد حدیبیہ ہے. اور یہ جو آگے کہا نا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس سے بعض لوگ جو ہے وہ کوئی الگ معنی لے لیتے ہیں. چونکہ ناظرین ان چیزوں کو دیکھتے پڑھتے ہیں تو میں یہ بھی گوش گدار کر دوں کہ صلح حدیبیہ سے پہلے کبھی ہمیں عود کا وہ منظر نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان گھاٹی پر کھڑے ہیں تو نبی علیہ السلام ان کو کہتے ہیں یہیں رہنا، لیکن وہ اتر آتے ہیں فتح سمجھ کے. تو یہ صحابہ کرام سے اجتہاداً خطا ہو گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے درگزر فرما دیا. اسی مکہ جب فتح ہو رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے، مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں کی، تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا صحابہ کرام کے درمیان کہ اب ہم نے مکہ پر لشکر جو ہے وہ تیار کرنا اور لے کر جانا ہے. تو حاطب ابن ابی بلتہ جو مکہ مکرمہ میں جن کا خاندان تھا اور مدینہ میں خود رہائش پذیر تھے، انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک خادمہ آئی ہوئی تھی اس کو دیا اور اس نے بالوں میں رکھا. اور وہ خط یہ تھا کہ اب ایک بہت بڑا لشکر آنے والا ہے اور تمہیں تحقیق کر دے گا، اب تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا. ان کا خط لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مکہ والے میرے خاندان کے ساتھ کوئی رعایت کریں. تو نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر اللہ نے کر دی. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت کو پکڑو. اور وہ عورت بھی بڑی پکی تھی، وہ دینے کو تیار نہیں تھی، لیکن جب حضرت علی نے تلوار نکالی تو اس نے اپنے بالوں سے وہ خط نکال کر دیا. اور جب واپس لے کر آئے، اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درجات دیکھیے، کوئی اور کرتا، بعد کا آدمی کرتا تو شاید اس کا سر اتروا دیا جاتا. حضرت عمر نے کہا یہ منافق ہو گئے، حاطب ابن ابی بلتہ ہم اس کا سر اتاریں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر خبردار، حاطب سے ہم پوچھیں گے. جب پوچھا اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ حاطب بدریوں میں شامل ہے اور بدری جو کریں اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر رکھا ہے. تو حاطب ابن ابی بلتہ کا عذر نبی علیہ السلام نے قبول کیا اور حاطب ابن ابی بلتہ نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے دل میں شرک ہے نہ کفر ہے. تو اس طرح نبی علیہ السلام نے یہاں اپنوں کو بھی معافی کا سلسلہ رکھا اور جو جس کا مقام تھا وہ دیا. اور فتح مکہ، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات تھے. اب مکہ فتح ہونے جا رہا ہے، نبی علیہ السلام لشکر لے کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مکہ سے باہر قیام ہے. ابو سفیان جو ہے وہ لشکر کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں. گرفتاری کے بعد حضرت عباس ان کو جو ہے نا وہ اپنی امان میں لے لیتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول نبی کے چچا ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ اس دن انہوں نے اسلام قبول کیا، ہم یہ کہتے ہیں ہم سے پوچھو کہ عباس نے تو بدر کی بھی خبر دی تھی. عباس تو وہ تھا جس نے مدینے والوں سے معاہدے لکھے تھے کہ تم نبی کو کس طریقے سے جو ہے وہ تیار رکھو گے. لیکن حضرت عباس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا. اظہار کب کیا
اس حوالے سے اختلاف ہے کہ کس موقع پر کیا. بہرحال حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نے امان دی. حضرت عمر قتل کرنے کے لیے دوڑے لیکن انہوں نے کہا میری امان میں. نبی علیہ السلام کے حجرہ میں پہنچے. نبی علیہ السلام وہاں جو گفتگو ہوئی شہیدی صاحب نے بھی کی, نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا. اور معافی کے بعد جب نبی علیہ السلام کا لشکر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے تو ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید آ رہے ہیں. یہ بات بھی ناظرین کو ذہن میں رکھنی چاہیے. ہو سکتا ہے یونس صدیقی صاحب کہیں کہ ہم کہیں کہ اس دن کوئی بندہ نہیں مارا گیا, تو یہ کہیں حدیث میں تو ہے مارے گئے. وہ لوگ مارے گئے, چند لوگ وہ سر پھرے تھے, وہ حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں آئے. حضرت خالد بن ولید نے ان سے کہا کہ ہم قتل و قتال نہیں کریں گے, ہم تلوار نہیں چلائیں گے. لیکن جب انہوں نے تلوار چلانا چاہی تو پھر سیدنا خالد بن ولید کو اپنی تلوار نکالنا پڑی اور انہوں نے چند لوگوں کو تہ کیا. لیکن آپ اندازہ لگائیے باقی کسی کو کچھ نہیں کہا گیا, بلکہ اسی پر ہمارے مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس دن لشکر کے راستے میں کتیا کے بچے تھے. اللہ کے رسول نے کہا ان کو نہ اٹھایا جائے بلکہ راستہ بدل لو. مصطفیٰ نے راستہ بدلوایا اور 4000 لوگ وہاں سے گزرے, چونکہ کچھ دوسروں راستوں سے آ رہے تھے. نبی علیہ السلام کا 4000 کا لشکر گزرتا ہے لیکن کتیا کے بچوں کو وہاں سے نہیں اٹھایا جاتا ہے. یہ ہے رحمت للعالمین ہمارے نبی. اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ نبی علیہ السلام نے اس دن عام معافی کا اعلان کیا. اس دن جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر حضرت بلال حبشی نے اذان دی. خواہش تھی نا ہر ایک کی کہ جناب میں یہ کام کروں. نبی علیہ السلام کے ساتھ اونٹ پر, آج ہم یہ حکمرانوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہو تو اپنے ساتھ اپنے کسی خاص وزیر مشیر کو بٹھاتے ہو, اور جب کسی اچھی جگہ پہ جاتے ہو, امریکہ کا دورہ کرنے کے لیے یا کہیں اور جاتے ہو, تو مکہ اگر حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہو تو اپنے قریب اچھے لوگوں کو رکھتے ہو. اچھوں سے مراد یہ کہ جو منصب والے ہوتے ہیں, جو عزت والے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تقوی بنیاد ہے عزت کی. اور اس دن جیسے حضرت نے کہا نا کہ نبی علیہ السلام کی ریش اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہی تھی, لیکن اس اونٹنی پر بیٹھا ہوا کون تھا ساتھ؟ نہ ابو بکر تھے, نہ عمر تھے, نہ علی تھے, نہ طلحہ تھے, نہ زبیر تھے, نہ سعد تھے, نہ سعید تھے, نہ عبد الرحمن بن عوف تھے, نہ خالد بن ولید تھے, بلکہ زید کا بیٹا اسامہ بیٹھا ہوا تھا. اور مصطفیٰ پیغام دے رہے تھے کہ غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کرنا کہ جس طرح میں مکہ فتح کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ میری اونٹنی پر کوئی اور نہیں, اسامہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس طرح نبی علیہ السلام نے پھر جب اذان کی باری آئی, یعنی وہ کام جو عظیم تر تھا, نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا اور حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اذان دے. مدینے میں تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دی جاتی تھی, اب کیا کروں؟ تو جس طرف مصطفیٰ کھڑے تھے بلال نے ادھر منہ کیا اور اذان دی. اور پیغام نبی علیہ السلام نے یہ پہنچایا کہ دیکھو میں کسی بڑے قبیلے والے کو نہیں بلکہ بلال کو کھڑا کر رہا ہوں, کیونکہ بلال, عمار یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی ماریں کھائی ہیں. اور میں اسامہ بھائی ایک بات کر دوں کہ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا. غیرت مند آدمی تھا نا, اس نے کہا میں یہاں نہیں رہ سکتا. اس کی بیوی حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کیا اس کے لیے معافی نہیں؟ حضور نے کہا اس کو بلاؤ. اب دیکھیے گا ابو جہل جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کو تنگ کیا, جس نے نبی علیہ السلام پر بدر بپا کی, جس نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی, جس نے عمار کو مارا, جس ابو جہل نے حضرت بلال کو مارا اور زمین پر گھسیٹا, اس ابو جہل کا بیٹا جب بھاگ کر پھر بیوی اس کو واپس لے کر آئی تو نبی علیہ السلام کے جس وقت محفل میں وہ داخل ہوا تو حضور علیہ السلام اسامہ بھائی اس طرح کھڑے ہو گئے اور اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ کے کندھوں سے آپ کی چادر زمین پر گر گئی اور آپ نے اٹھ کر اکرمہ کو گلے لگایا اور اپنے ساتھ بٹھا کر پیغام دیا کہ ہم دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا کرتے. پھر اکرمہ کو معاف کیا اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اکرمہ نے بھی کردار ادا کیا. وہ اسلام کا جرنیل بن کر ہر جگہ لڑا اور پروانہ وار لڑا. واہ اکرمہ تیری عظمتوں کو میں سلام کرتا ہوں. یہ نبی علیہ السلام کے محبت کے انداز تھے کہ نبی علیہ السلام نے دشمن کے بیٹے کو بھی سینے سے لگایا. اسامہ بھائی آج میرے ماں باپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو کیا ہم اسے معاف کرنے کو تیار ہوں گے؟ ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے جو ہمیں سن رہے ہیں, ہم سب علماء آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا سیکھو. جو ظلم کرے اس کے ساتھ بھی محبت کا طریقہ اختیار کرو. یہی درس نبی علیہ السلام کا ہے اور یہی فتح مکہ کا پیغام ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ مفتی صاحب, جزاک اللہ. پروفیسر صاحب فتح مکہ کے بعد کیا صورتحال پھر ہوئی اسلام کے حوالے سے بتائیے گا؟ کتنی تبدیلی آ گئی اس کے بعد معاشرے میں بھی؟ آج تک اس سے رہنمائی لی جاتی ہے. آج کہتے ہیں جی انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے. ابھی نندن جب پکڑا گیا پاکستان میں اس کو جس طرح واپس کیا گیا, یہ تو اس سنت کی پیروی ہو رہی ہوتی ہے.
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حقیقت یہ ہے کہ فتح مکہ وہ واقعہ ہے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، اللہ اکبر۔ اور اہل اسلام کو یہ سمجھنا چاہیے اسلامی تاریخ میں جتنے بھی عظیم واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں وہ سب رمضان میں ہوئے۔ اللہ، فتح مکہ رمضان میں ہوئی، بدر رمضان میں ہوا، سبحان اللہ، اور تاتار کو عین جلوت میں شکست رمضان میں ہوئی۔ تاتار جنہوں نے پورا عالم اسلام کو تلپٹ کر دیا تھا ان کو شکست ہوئی عین جلوت کے موقع پر، اور صلیبیوں کو شکست حطین کے مقام پر اسی رمضان میں ہوئی۔ سبحان اللہ، اموریہ رمضان میں فتح ہوا۔ اموریہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، جی، جو جس عورت نے کہا تھا واہ محتسمہ، ایک ظالم نے اس پر دسترازی کی اور اس نے خلیفہ وقت کو کہا خلیفہ وقت میں تیری بہن ہوں اور میری اس میں درازی ہو رہی ہے، اللہ، ہائے محتسم، ہائے محتسم۔ تو حضرت کے پاس یہ بات پہنچی محتسم پر، تو وہ اپنا لشکر لے کر چلے اس عورت کی آواز پر، ایک اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے۔ یہ اموریہ بھی اسی رمضان میں فتح ہوا، پاکستان میں رمضان میں بنا۔ اللہ، یعنی جتنی بڑے واقعات ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ پہ ہمیشہ کے لیے نقوش چھوڑے ہیں وہ رمضان میں ہوئے۔ اسی طرح یہ رمضان میں 1973 کی جنگ اسرائیل کے خلاف مصر نے رمضان میں جیتی۔ اس میں اسرائیل کے بارے میں یہ تھا کہ دنیا کی کوئی فوج اس کی فوج کو شکست نہیں دے سکی، لیکن مصریوں نے رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر نہر سویز عبور کی۔ اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ روحانیت جب مادیت پر غالب ہوتی ہے اللہ کی نصرت ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اور جب ان کی روحانیت مادیت پر غالب ہوگی پھر کوئی نہ کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ جہاں ہمیں فتح مکہ کی یاد دلاتا ہے۔ فتح مکہ وہ عظیم فتح ہے، سب علماء نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی اس کے بارے میں۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کو چھپایا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کوئی آپ آگے مقابلہ ہو، آپ مکہ میں خون نہیں بہانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے خفیہ اس کی جیسے مولانا نے بتایا اس کے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لیکن حاتم بن ابی بلتہ نے اب جیسے ان کی اپنی یعنی ان کے اللہ نے ذہن میں چیز ڈالی کہ ان کے بچے تھے، میں اہل قریش پر یہ احسان کر دیتا ہوں، تو انہوں نے ایک عورت آئی تھی سارہ بنی عبد المطلب کی عورت تھی، خادمہ تھی، اس کو ایک پیغام دے دیا خط لے کر تم پر حملہ ہونے والا۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو بلایا کہ فرمایا کہ جا روضہ خاک پر ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے آؤ۔ دیکھیے روضہ خاک پر جب پہنچتے عورت وہیں ملتی ہے بیٹھی ہوئی۔ سبحان اللہ، حضرت علی اور حضرت زبیر اپنی سواریوں سے اترتے اسے گھیر لیتے، فرمایا ہاتھ خطاب دو مجھے، ہمیں کتاب دو، لیٹر دو تمہارے پاس۔ کہ نہیں میرے پاس لیٹر نہیں ہے۔ سب تلاش کیا، اس کے ساتھ سامان تلاش کیا، سب تلاش کیا، لیکن وہ لیٹر نہیں ملا۔ تو فرمانے لگے حضرت علی فرمانے لگے ہمیں اس ذات نے بھیجا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی، لیٹر تیرے پاس ہے تم ہمیں دو، سمجھے نا، لیٹر دو۔ اگر تم نہیں کہے گی لا اجردنک جنت لا اجردنک، ہم تجھے برہنہ کر دیں گے۔ اللہ فرمایا لیٹر تیرے پاس ہے، وہ اسے فوراً جا کر لیٹر نکال کر دے دیا۔ وہ لیٹر لے آئے، اسی طرح لیٹر لے آئے، پڑھا بھی نہیں کیا لکھا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول لیٹر اس میں یہ تھا وہ راز کو فاش کیا گیا تھا۔ تو حضرت ابی بلتہ کو بلایا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سب سیکھنا چاہیے کہ اگر کسی مثلا کوئی ادارہ ہے، اس ادارے میں کسی اگر ملازم سے غلطی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو مالک ہے جو بڑا ایڈیٹر ہے وہ ایک غلطی پر اس کو ایسے ہی چھانٹ دے، نہیں، اس کا ماضی بھی دیکھے، یار یہ شخص میرے سے اتنے دنوں سے ہے، ایسے میرے سے اتنی خلاص سے چلا جا رہا ہے، اگر یہ سے غلطی ہوئی ہے یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہوگا، کوئی سبب تو ڈھونڈو اس کا۔ آپ نے کہا سبب پوچھا، صاحب کو معاف کر دیا آپ نے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے، آپ کی اب نفسیاتی جنگ بھی کی آپ نے یہ جنگ نفسیاتی طور پہ جیتی آپ نے۔ کیا ہوا کہ جب رات کا وقت ہوا، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، آپ نے ہر فوجی سے کہا وہ یہاں کہیں بھی آگ جلا دے، آگ جلائے۔
ہر جب سب جاگ جو اتنی بڑی جگہ 10,000 آدمی ہر جگہ آگ جلائے بیٹھا ہے، آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں. ابو سفیان آئے، آ کر دہشت زدہ ہو گئے. اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا لشکر. اہل مکہ سے کہنے لگے اہل مکہ نکلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگو، امان مانگو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیسی نفسیاتی جنگ لڑی. جنگ صرف یہی اسلحے کی جنگ، نفسیات کی جنگ ہے. آج کے لوگ بھی جس طرح سے امریکہ یہ لوگ یہ نفسیاتی طور پر پہلے قوموں کو مارتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں یہ نفسیاتی پہلو اپنایا. آپ کے پاس سب لوگ جو آگ جلا دی، آگ جلائی، اہل مکہ جو وہیں دھڑم ہو گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے. جیسے علماء نے کرام بتایا کہ آپ کے پیچھے آپ نے کسی بڑی ہستیوں کو نہیں بلایا، اسامہ بن زید کو بلایا، بٹھایا ہوا تھا، ان کو لے کر جا رہے. اور دیکھو لوگ اتنی بڑا فتح پر کوئی جشن نہیں ہوا، کوئی مسرت نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا. اللہ ہر جگہ اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت کے ترانے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے اللہ کے اعجاز میں اللہ کے سامنے آج میں جھکے جا رہے ہیں. انا فتحنا اللہ کا فتح مبینہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. جب اہل مکہ سب کھڑے تھے اس طرح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے ضرور اللہ کے رسول پر ظلم کیا تھا. آپ نے فرمایا ماذا ترون انا افعل بکم، میں تمہارے کیا خیال ہے تمہارا، آج کیا کروں. کیا کہہ رہے؟ خیرن، ہمیں امید ہے تم خیر کرو. انت کریم ابن کریم، تو کریم ہے، کریم باپ کا بیٹا ہے. ہمارے ساتھ فرمایا اذهبوا لا تثریب علیکم، جاؤ چلے جاؤ، آج کے بعد تمہارے کوئی نہیں پوچھے. حضرت رسول نے سب کو معاف کر دیا، سب کو. یہ عظمت کہ انسان قدرت پانے کے بعد معاف کرے، قدرت پانے کے بعد معاف کرے. پھر اس کے بعد جیسے مولانا نے فرمایا ہے چابی کا مسئلہ ہے، بیت اللہ کی چابی بیت اللہ کھولنا تھا، بت گرانے تھے. حضرت علی کو بھیجا آپ نے، رسول اکرم جا کے عثمان بن طلحہ کے پاس سے چابی لے کر آؤ. چابی لے حضرت عثمان گئے، رضی اللہ تعالیٰ گئے. کیونکہ پہلے بھی جب عثمان نے انکار کیا تھا تو حضرت علی گئے تھے لینے کے لیے. آج بھی حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے چابی لے کر آؤ. حضرت تعالیٰ لے کر فرمایا چابی دو. اور حضرت علی غصے میں چابی نہیں دو گے میں کھینچ لوں گا تو اس سے چابی. آج حضرت اور فوراً چابی دے دی اس نے. وہ یاد تھا کہ اللہ انکار کیا تھا اس نے. رسول پھر لائے چابی دے باہر، اللہ کے رسول کی عظمت دیکھے آپ. سبحان اللہ. بیت اللہ کی چابی لی، دروازہ کھولا، بت توڑے، باہر آئے اور نماز پڑھ جا کر پڑھی چابی. اللہ فرماتے ادوا الامانۃ الی اہلھا. آج چابی کے بہت منتظر تھے لوگ، ہمیں چابی ملے گی. حتیٰ کہ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش رکھتے چابی مجھے مل جائے. لیکن آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، یہ چابی تمہاری، خذھا خالداً طالداً لا ینزع منک الا ظالم. یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس ہے، تم سے جو شخص چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا. اس کا نتیجہ جب سے اللہ کے رسول نے چابی دی ہے آج تک کسی نے ان سے چابی چھینی. اسی اچھا یہ بھی اسلام کا معجزہ. یہ دیکھیے وہ خاندان اس وقت سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے. واہ واہ، وہ خاندان محفوظ ہے، سبحان اللہ، اس میں چلا آ رہا ہے. یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے. وہ خاندان محفوظ ہے، وہ خاندان ختم ہو جاتے ہیں نا. میں آپ سے پوچھتا ہوں پاکستان ہند بر صغیر میں سلطان ٹیپو کا خاندان کہاں ہے؟ نہیں پتا. بہادر جفر کا خاندان کہاں ہے؟ سب تتر بتر ہو گئے، لیکن یہ خاندان اب تک محفوظ ہے. یہ بھی اسلام، یہ معجزہ ہے. 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن، ہم اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، ان لوگوں کو یاد کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا. تو مفتی محمد وسیم صاحب فتح مکہ کے حوالے سے عرض کر رہے تھے کہ جس طرح یہ ہم سب کے لیے سبق ہوتا ہے، انفرادی طور پہ بھی مفتی نوید عباسی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب تم کسی پر غالب آ جاؤ تو پھر معاف کرنے کا بھی اس میں ہمیں سبق ملتا ہے. کیا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر حق سچ کے لیے انسان استقامت کے ساتھ لگا رہے تو ایک نہ ایک دن اس کو فتح ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بھائی، فتح مکہ اپنے اندر بے شمار ایسے پہلو موجود ہیں جن سے ہمیں ایک لمبی ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بہت سارے جو ہے نا تعلیمات کے پہلو بھی ہیں. جیسے آپ نے بریک پر جاتے ہوئے کہا کہ جب لوٹ کر آئے اصحاب رسول حضور علیہ السلام تو فتح ہوئی تو ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. یہاں سے کوئی شخص بیرون ملک نوکری پر چلا جاتا ہے، 2-3 سال بعد جب وہ لوٹ کر اپنے علاقے میں آتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے. یہاں تو 8 سال بعد اپنے آبائی علاقے میں آ رہے ہیں، اور وہ لوگ آ رہے ہیں جنہیں نکالا گیا، جن پر ظلم کیا گیا، اور آج اللہ نے وہ وقت، وہ موقع عطا کر دیا کہ آج فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں.
تو آج تو معاملہ یہاں کچھ اور ہونا اچھا چاہیے. خوشی کے ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ جذبات بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیے جاتے. جی ہاں جذبات جیسے جس طرح کے مفتی حالات ابو میں محمد چھوڑ صاحب کے نے جانا اشارہ پڑا, کیا نا ہجرت فرمانا پڑی, پھر واپس لوٹنا. حضرت سعد بن عبادہ وہ جب آ رہے تھے نا تو ان کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے تھے کہ اليوم الملحمہ, کہ آج تو گھمسان کی جنگ ہونی ہے. تو یہ جذبات تھے نا ان کے کہ بھئی اتنے عرصے بعد لوٹ کر آ رہے ہیں, آج تو بدلہ لیں گے. لیکن حضور نے فرمایا نہیں, اليوم یوم المرحمہ, آج تو رحمت کا دن ہے. یعنی آپ نے معافی کی وہ مثال قائم کی ہے جس کا موازنہ کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا ہے. دیکھیں نا کہ جب بھی کوئی فاتحانہ انداز سے داخل ہوتا ہے, قرآن کریم کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ نمل میں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو یہ آرڈر کیا نا کہ سلنڈر کر لو, ہمارے پاس آ جاؤ, تو اس نے اپنے وزراء کو بٹھایا اور وزراء کو بٹھا کر یہ کہا کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. کہا کہ دیکھو جو بادشاہ ہوتے ہیں, حاکم ہوتے ہیں, جب فاتحانہ انداز میں کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں, وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جب آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے تو پھر یہ سب کچھ ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تاتاریوں کے ساتھ جنگ کا سلسلہ رہا, اور بعد میں بھی یعنی اسلام کی تاریخ کے بعد بھی ایسا ہوا کہ بغداد کے اندر تو باقاعدہ فاتحانہ انداز میں داخل ہونے کے بعد انسانی سروں کے مینار بنائے گئے. یعنی یہ انداز ہے جو ہے بادشاہان وقت کا, حکماء کا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں, آپ کا فاتحانہ انداز کیسا ہے کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ. اور جب آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں کہ تمہارے کیا تاثرات ہیں, یعنی تم میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ اخن کریم ابن اخن کریم. کہا کہ آپ خود بھی کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں, ہمیں تو یہی توقع ہے کہ آپ ہمیں معاف کریں گے. تو حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, کہ جاؤ تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. یہاں ایک پہلو میں اور بھی بتانا چاہوں گا. معافی کا اعلان سب کے لیے کیا گیا, لیکن ابن خطل جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ تھا, چونکہ لوگ یہ مثال دے دیتے ہیں کہ حضور نے سب کو معاف کر دیا, آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بتایا کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے. اس توہین کی وجہ سے وہ کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا تھا, دیکھیں اس کو بھی قتل کیا گیا. ایک تاثر اور دیا جاتا ہے کہ اسلام میں جہاد ہے, یہ بھی جہاد تھا نا, فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے. آج جہاد کے لفظ کو بڑا بدنام کر دیا گیا, بلکہ جہاد کا نام لیتے ہوئے لوگ کتراتے ہیں. اب اس کو دہشت گردی سے ملا دیا گیا. یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے, اسلام کا جہاد دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی میں جہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر تھوڑا سا ہم موازنہ کریں, آج کے جو امن پسند لوگ ہیں, جو امن کے ٹھیکیدار مانتے ہیں اپنے آپ کو, جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ اقوام جو اپنے آپ کو کہلواتی ہیں, ان میں اور اگر ہم مسلمانوں کی جنگوں میں موازنہ کر کے دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی جو جہاد تھا وہ امن کے لیے آیا, دہشت گردی کے لیے نہیں آیا. دیکھیے کم و بیش اسلام کے اندر جو جنگیں لڑی گئی, جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے, مختلف روایات ہیں, 19 غزوات, 24 غزوات, 26, 27 غزوات. جن میں آپ نہیں شریک ہوئے اس کی بھی مختلف روایات ہیں, 56 ہے, 46 ہے, کل ملا کر با اختلاف روایات 83, 66 یا 88 جنگیں لڑی گئی. ان اتنی جنگوں کی تعداد کے اندر جو دونوں جانب سے لوگ مارے گئے نا, یعنی دشمنوں کی بھی مسلمانوں کی بھی, یہ سارے مقتول اگر جمع کیے جائیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی تعداد 1140 ہے. 88 یا 87 جنگیں لڑ کر دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد 1140 یا 1040 بتائی گئی ہے. اب آپ بتائیے اگر جہاد کا مقصد لوگوں کو قتل کرنا ہوتا, خون ریزی ہوتی, لوگوں کی گردنیں مارنا ہوتا, اتنی کثیر جنگوں میں اتنے کم لوگ مرتے. یہاں اگر میں آپ کو یہ جو دوسری جنگ عظیم کی مثال دے دوں تو اس کے اندر صرف جو امریکہ اور برطانیہ اس کے اتحادی تھے, 1 کروڑ سے زیادہ ان کے لوگ مارے گئے. فریقین میں سے 1.5 کروڑ ریکارڈ پر موجود افراد مارے گئے. صرف روس کے 75 لاکھ فوجی مارے گئے, جرمنی کے 26 لاکھ فوجی مارے گئے, اور بھی کئی ممالک, جاپان کے 15 لاکھ سے زیادہ فوجی مر گئے. یہاں اسلام کو دہشت گردی سے ملا دیا جاتا ہے. جہاں اتنی ساری جنگیں ہوئی 1000 بندہ مرتا ہے, یہاں جو تہذیب یافتہ اقوام اپنے آپ کو کہلوانے والے وہ کروڑوں لوگوں کو مار دیتے ہیں, اور پھر بھی کیا بولتے ہیں کہ بھائی ہم امن قائم کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں حال ہی میں آپ دیکھ لیں نا, عراق پر کیا ہوا, آپ دیکھیں افغانستان میں کیا ہوا, شام میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا.
یعنی امن کے نام پر اتنے لوگوں کو مار دیا، تو اگر یہ دہشت گردی کا نام لے کر ماریں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ تو امن کے نام پہ مار رہے ہیں نا۔ اب میں تھوڑا سا ذرا فرق سمجھا دوں کہ جو جہاد ہے اور جو دہشت گردی ہے، جہاد کیوں وضع کیا گیا، جہاد کس لیے آیا؟ دیکھیے جہاد کا پہلا کام یہ تھا کہ جہاد کرنے کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہے۔ یہ جو آج لوگ بیٹھے ہیں امن کے ٹھیکیدار، یہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں، اور دہشت گردی کی تعریف یہی ہے کہ جس میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ جہاد میں نفسانی خواہشات نہیں پوری کی جاتی، وہاں فقط اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خیبر کی جانب بھیجا تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے جا کر اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کے کہنے پر اسلام لے آیا، حضور نے فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ جہاد کا مقصد ہے ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا، یہ ہے جہاد کا مقصد۔ اور آج جو کچھ یہ ممالک مل کر پوری دنیا میں اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، یہ تو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ظالم کے خلاف ہوتے تو پھر یہ مظلوم کشمیریوں کی مدد کرتے نا، پھر یہ مظلوم افغانستان کے لوگوں کی مدد کرتے، فلسطینیوں کی مدد کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب دیکھیے جہاد کو اللہ نے اس لیے وضع کیا تاکہ دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ پوری دنیا میں فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں جنہوں نے امن کا نام لے کر فتنہ پھیلا رکھا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ نے جہاد کا مقصد قرآن میں بیان کیا کہ جہاد کو اس لیے رکھا ہے کہ دنیا سے فتنہ ختم کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہم جہاد کو بھول گئے، جہاد کو دہشت گردی سے ملا دیا، جہاد پر عمل نہ کیا، یہ اس کی وجہ سے ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پس رہے ہیں۔ اگر ہم جہاد کو برقرار رکھتے تو دنیا میں آج یہ صورتحال مسلمانوں کے ساتھ ہم نہ دیکھتے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ، بڑے اچھے پہلو آپ نے۔ ایک منٹ چاہوں گا میں صرف، حضرت نے ابن خطل کی بات کی تو نبی علیہ السلام نے ابن خطل کو قتل کروایا کعبے کے پردے میں، کیوں؟ وہ نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا۔ حضرت نے دوسری بات کی کہ اسلام کی یہ جو کل جنگیں توحید کے لیے لڑی گئی، 1100 یا 1200 لوگ شہید ہوئے، تو ہمیں یہ پہلو بھی بتانا چاہیے صرف مسلمہ کذاب کے خلاف عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے میرے نبی کے صحابہ نے، بدری صحابہ سے لے کر بعد والے صحابہ تک اور دیگر علماء صحابہ نے تقریباً 1400 سے زائد جانوں کی قربانی دے کر نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کی حفاظت کی، اور اس حال میں کی ہے کہ کائنات آج اس جنگ کو پڑھے کہ زنجیریں باندھ کر وہ منکرین ختم نبوت کے ساتھ لڑے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان جان دیتا ہے، اپنے نبی پر قربان کرتا ہے۔ کوئی نبی کی ناموس پر حملہ کرے تو وہ ابن خطل کعبے میں بھی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کوئی جانی دشمن ہو تو نبی علیہ السلام اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے افطار میں ملاقات ہوگی۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاق پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول